باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف إنا لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کا عزیزان گرامی، جس حدیث مبارک کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا فیض خدا نے عطا کیا، اس حدیث میں وقت کے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پہلے کچھ پڑھنے دو پھر اس کے بعد نعرہ لگانا انشاءاللہ۔ جس حدیث میں امام کہتے ہیں کہ امام جو وقت کا امام ہے، جو زمین اور آسمان میں ہر شے جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ امام خود کہتا ہے کہ میرے لیے حضرت زہرا جو ہیں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بشریت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اتنا آپ عظمت کے لیے سمجھیں کہ ہم جیسے چھوٹے طالب علم یا خطیب یا ذاکر جو آپ کہیں، ہم اگر حضرت زہرا کے لیے کوئی چیز کہیں تو شاید ہو سکتا ہے ہم اپنے جذبات کے مطابق کہہ رہے ہوں، لیکن جب آیت اللہ خامنائی یا امام خمینی جیسی شخصیت کوئی چیز تحریر کرتے ہیں تو وہ مجتہد ہوتے ہیں، وہ مفسر ہوتے ہیں، مورخ ہوتے ہیں، تمام چیزوں پہ نظر ہوتی ہے، پھر جملے کو بیان کرتے ہیں یا کتاب میں کوئی چیز تحریر کرتے ہیں۔ خود آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ بشریت میں، پوری انسانیت میں سوائے رسول اور علی کے کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو حضرت زہرا کے مقابلے میں ہو۔ یعنی تمام انبیاء، تمام رسول سوائے نبی کے اور مولا کائنات کے، تمام اوصیاء، یہ سب کسی میں وہ ظرفیت موجود نہیں ہے جو حضرت زہرا کے اندر موجود ہو۔ حدیث امام فرماتے ہیں کہ بی بی کا جو ایک لقب ہے، لقب ممتحنہ، یعنی جس کا امتحان لیا گیا ہو۔ حدیث ہے کہ اس دنیا میں انسان جب آئے اس سے پہلے بی بی کا امتحان لیا گیا تھا، یعنی بشریت میں جو امتحان لیا گیا، اس امتحان میں انسانوں میں سب سے زیادہ ظرفیت جس کے اندر پائی گئی وہ یا ذات رسول تھی، یا ذات علی تھی، یا ذات فاطمہ تھی۔ یعنی انسانیت میں کوئی حضرت زہرا کے مقابل نہیں ہے، کوئی ہو۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر حضرت زہرا مرد ہوتی تو پیغمبر ہوتی۔ امام خمینی کہتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ اگر بی بی کی طرف توجہ کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی کے اوپر نہ امامت کی ذمہ داری تھی، نہ نبوت کی ذمہ داری تھی، لیکن جب بی بی کے مقام کو ہم دیکھتے ہیں، رتبے کو دیکھتے ہیں، تو آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ در حد پیغمبر ہست،
یعنی ان کا جو حد ہے، مقام کا رتبہ جو ہے وہ پیغمبر کے رتبے کے برابر ہے. اللہم صلی علی. عزیزان گرامی بس توجہ کیجئے گا کہ بی بی کی ذات، جو مقدسہ ذات ہے بی بی کی، جتنے علماء گزرے ہیں اور انہوں نے جو فیض حاصل کیا ہے وہ سب بی بی کی غلامی سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے. بی بی کی وہ ذات ہے کہ کچھ چند جملے پہلے میں بیان کر دوں، پھر اس کے بعد ہم اصلی گفتگو کی طرف آئیں گے جو ہماری طرف بعد میں پلٹیں گے، لیکن ہم اس ذات کو، اس نور کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ایک بار پانچویں امام خود بیمار تھے، مریض تھے، اور گھر میں پانچویں امام زور زور سے صدائیں بلند کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے، بیوی سے امام سے پوچھتا ہے امام کیوں اپنی جدہ کا نام لے رہے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں، امام معصوم کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تب ہم خدا کو جو وسیلہ دیتے ہیں وہ فاطمہ زہرا کی ذات کا وسیلہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. یعنی پوری دنیا جس کا وسیلہ دے وہ امام ہوتا ہے، امام جس کا وسیلہ دے وہ ذات حضرت فاطمہ زہرا ہے. عزیزان گرامی یہ بی بی کی ذات، اتنا نور، اتنا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے بی بی کی ذات سے کتنا فائدہ اٹھایا. جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی اس میں امام کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بی بی جو ہیں وہ نمونہ عمل ہیں، لیکن اگر ہم اپنے لیے سوال کریں تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں بی بی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا یا نہیں بنایا؟ کیا ہمارے خاندان ایسے ہیں جیسی بی بی چاہتی ہیں؟ کیا ہمارے ہاں رشتہ داری ایسی ہے جیسا بی بی چاہتی تھی؟ کیا ہمارے گھر ایسے ہیں جہاں پر ہم بی بی کو دعوت دے سکتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ہمارا بی بی، ہمارا گھر جو ہے گناہوں سے پاکیزہ ہے، آپ ہمارے گھر میں آ سکتی ہیں؟ بی بی سے محبت تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا واقعاً بی بی کو ہم نے اپنے لیے نمونہ عمل بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ عزیزان گرامی بی بی کی ذات نور ہے. نور کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب نور آتا ہے تو تاریکی اور اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. جہاں پر بھی تاریکی اور اندھیرا باقی ہے یعنی نور نہیں آیا. اگر ہماری زندگیوں میں گناہوں کی تاریکی بچی ہے، حسد، جلن، بغض، نفرت، دشمنی، یہ تاریکیاں اگر ہمارے نفسوں میں بچی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ بی بی کی محبت کا نور ورود نہیں کیا ہے. اگر نور ورود کرتا، دیکھیں جب لائٹ روشن ہوتی ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ لائٹ روشن ہے، بتانے کی ضرورت ہوتی نہیں، ہر ایک انسان دیکھتا ہے کہ روشن ہے. جس کے ذات میں واقعاً حب فاطمہ ورود کر جاتا ہے، وہ نور وارد ہو جاتا ہے، اس کا عمل خود ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے ذات میں وہ نور ہے. اگر عمل ظاہر نہیں کر رہا یعنی باطن میں مشکل ہے. عزیزان گرامی ہم نے بی بی کو اپنی زندگی کے اندر، جو بی بی کی محبت کا اثر ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا، ہم وہ نہیں پہنچا سکے. اسی لیے ہماری قوم مشکلوں میں ہے، کیونکہ بی بی کی محبت حقیقت میں اگر آ جائے تو مشکلیں برطرف ہو جائیں گی. تمام مشکلیں اس کے لیے ہیں کیونکہ ہم نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا لیکن اہل بیت کی محبت کے مطابق عمل نہیں کیا. یہ ہماری مشکل ہے کہ کاش ہم اہل بیت کی محبت کے مطابق عمل کرنا شروع کریں. عزیزان گرامی شادیاں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بات بیان کروں گا جتنا وقت انشاءاللہ خدا نے دیا ہے.
ہماری شادیوں کے اندر کس کی سیرت کو ہم فالو کرتے ہیں؟ کیا ہماری شادیاں ایسی ہیں جیسی مولا کائنات اور حضرت امیر کی شادی ہوئی تھی؟ نہیں، ہم شادیاں ویسے کرتے ہیں جیسے پڑوس گاؤں والوں سے ہم نے سیکھا ہے، جیسے دوسرے قوموں سے ہم نے سیکھا ہے۔ کتنے ڈشز ہونے چاہیے، شامیانہ ہونا چاہیے، 5-10 لاکھ روپیہ خرچ ہونا چاہیے۔ تک یہ نہیں ہوگا جب تک نام نہیں ہوگا نا، فلاں صاحب نے شادی کی، فلاں سیٹ نے شادی کی۔ ہم شادی دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ہم شادیوں کو جیسے اہل بیت نے بتایا ہے سادی کر دیں تو کتنی سماج کی مشکلیں اس وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ کتنے غریب گھرانے ہیں جنہیں اپنی بیٹیوں کی شادی میں مشکل نہیں ہوگی، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم کسے فالو کرتے ہیں؟ اہل بیت کو تو نہیں کرتے۔ ہماری شادیوں کی جو روش ہے وہ اہل بیت کی روش نہیں ہے۔ واضح سی بات، کس سے شادی کرنا ہے وہ بھی اہل بیت کی روش نہیں، کیسے شادی کرنا ہے وہ بھی اہل بیت کی روش نہیں۔ ہم نے تمام اپنی زندگی کے ویلیوز کہیں اور سے لیے ہیں، پھر اس کے اوپر اہل بیت کا لیبل لگا دیتے ہیں، اور یہ لیبل لگانے سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو فالو کر لیا، کیونکہ حقیقت میں ویلیوز ہماری ایسی ہونی چاہیے جو اہل بیت کی ہیں۔ شادی کریں، شادی کریں گے تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے سیٹ ہیں، کنجوسی کر لیے، یہی کہیں گے نا۔ لوگوں کو کہنے دیں، ہمیں اس بات کا خوف ہے لوگ کیا کہیں گے، لیکن اس بات کا خوف نہیں ہے کہ خدا کیا کہے گا، امام کیا کہیں گے، اس بات کا ہمیں خوف نہیں ہے۔ شادی کریں۔ توجہ کیجئے، جب شادی آسان نہیں ہوتی تو گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ روایت ہے امام کی، امام کہتے ہیں کہ روز محشر کچھ لوگوں کو ان کا نام اعمال دکھایا جائے تو روز محشر کچھ لوگ کہیں گے یہ نام اعمال چپ بدل گئی ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ گناہ تو میں نے نہیں کیے۔ فرشتے کہیں گے یا چپ نہیں بدلتی، خدا کا نظام ہے، تو یہ گناہ تو میں نے نہیں کیے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں تم نے نہیں کیے ہیں، تم نے اپنے بچوں کی صحیح وقت پہ شادی نہیں کرائی تھی، ان کے گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیے گئے۔ بچے جوان ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کی مشکلات ہیں، والدین کو فرق نہیں پڑتا، بچہ کمانے لگے گا تب شادی کریں گے، لڑکی والے اس سے شادی کریں گے جب بچہ کچھ بن جائے، گھر بن جائے، گاڑی بن جائے، سب بن جائے، اس کے بعد شادی کریں، تب تک گناہ کرتے رہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اہل بیت نے تو یہ نہیں کہا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے کیا کہا؟ شادی جلدی کریں۔ معصوم کی حدیث ہے کہ اگر تمہاری لڑکی کے لیے کوئی رشتہ ہے، لڑکا محنتی اور دیندار ہو تو اسے فوراً شادی کر دو، وگرنہ سماج فساد سے بھر جائے گا۔ 25، 28، 30 سال تک شادیاں نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ آنکھ بند کر لیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، صبح سے شام تک گناہوں کے آپشنز ایک کے بعد ایک شیطان فراہم کرتا رہتا ہے۔ کس چیز میں ہم کہیں کہ ہم نے اس چیز میں اہل بیت کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے؟ کس چیز میں؟ خاندان میں، رشتہ داری میں، محبت میں، کس چیز میں؟ ایسا نہیں کہ ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے، لیکن محبت جہاں بروز کرتی ہے، جہاں ظاہر ہوتی ہے، وہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ کیونکہ آپ محبت کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، اسی لیے آئے نا۔ بس
ہمیں اس محبت کو صحیح جہت دینی ہے، صحیح ڈائریکشن دینی ہے، تاکہ ہماری دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ دنیا کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے، ہم دنیا کی کامیابی دنیا میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ دنیا کی کامیابی دین کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج بی بی کی زندگی سے صرف ایک موضوع آپ کے سامنے انشاءاللہ مطرح کرنا ہے اور پیش کرنا ہے، انشاءاللہ کہ مفید ہوگا ہمارے لیے۔ ہم نے زندگی جینے کا جو تصور بنایا ہے، دنیا نے جو ہمیں پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں مزہ ہونا چاہیے، انجوائمنٹ ہونا چاہیے، پلیجر ہونا چاہیے، زندگی بس مزے کا نام ہے۔ یہ دنیا نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آج کوشش کریں گے یہی چیز کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ بی بی کے لقب میں سے ایک لقب ہے ممتحنہ۔ ممتحنہ یعنی اس ذات کو کہتے ہیں جس کا امتحان لیا گیا، اور حدیث ہے کہ دنیا بننے سے پہلے انسانوں کا جو امتحان لیا گیا، اس میں سب سے بالا ترین جس ذات کا انتخاب کیا گیا وہ فاطمہ زہرا تھی، یعنی بی بی کا اس دنیا میں آنے سے پہلے امتحان لیا گیا اور اس میں سب سے اعلیٰ ترین ظرف بی بی کا پایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی توجہ سے آپ سنتے رہیں تاکہ بات کو میں آہستہ آہستہ آگے بڑھاؤں۔ بس بی بی وہ ذات ہیں جن کا امتحان لیا گیا۔ کچھ بی بی کی زندگی سے ہم درس لیں تاکہ ہماری زندگی میں ہمیں اثر نظر آئے۔ ہماری زندگی میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے، سختی آتی ہے تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے بی بی کی زندگی کو نہیں پہچانا۔ توجہ کیجئے کہ بی بی کی ولادت جو ہے 5 بعثت کو ہوتی ہے۔ بعثت کے 5ویں سال میں بی بی کی ولادت ہوتی ہے۔ مکہ کے حالات ہیں، سختیاں ہیں مسلمانوں کی شدید مکہ میں۔ بی بی کی عمر 2 سال ہوتی ہے، عمر مبارک، تو مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں جانا پڑتا ہے، یعنی مسلمانوں کو اقتصادی اور اجتماعی بائیکاٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کا، جس کا اثر یہ ہوتا ہے اکنامک اور سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے ایک گھر ہوتا ہے حضرت ابی طالب کا جس کے اندر تمام مسلمان آ جاتے ہیں۔ حالات اتنے سخت ہوتے ہیں وہاں پر کہ ایک کھجور 40 مسلمان مل کے چوستے تھے تاکہ ایک کھجور سے زندہ رہ سکیں۔ پودوں کو زمین سے اکھاڑ کے ان کی جڑوں کو چوستے تھے تاکہ اتنی طاقت رہے کہ زندہ رہ سکیں۔ وہ عمر جس عمر میں بچی کو باپ محبت کرتا ہے، بابا محبت کرتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، ٹافی لا کے دیتے ہیں، چاکلیٹ لا کے دیتے ہیں، اس عمر میں 2 سے 5 سال کی عمر مبارک بی بی کی اتنے سخت حالات میں گزرتی۔ سختیاں بی بی کی زندگی میں آسان نہیں ہیں، اس لیے ہم چھوٹی سی مشکل آتی ہے تو ہم پھپھرنے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بی بی کی زندگی کو اپنے لیے انسپریشن نہیں بنایا۔ سخت ہیں بی بی کے حالات، ہماری سختیاں کچھ نہیں ہیں بی بی کے سامنے۔ بی بی 6 سال کی عمر ہوتی ہے، شیب ابی طالب کا زمانہ ختم ہوتا ہے، مسلمان شیب ابی طالب سے باہر نکلتے ہیں، تو وہی سال میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی بی بی کی عمر 6 سال ہے اور بی بی یتیمہ ہو گئی۔ سختیاں ہیں۔ اب مکہ کے وہ سخت حالات میں جب نبی پر حملہ ہوتا تھا، نبی پر پتھر پھینکے جاتے تھے، نبی خون آلود ہو جاتے تھے، تو جب گھر پہ آتے تھے تو یہ 6 سالہ فاطمہ نبی کے لیے بیٹی بھی تھی، ماں بھی تھی۔
گھر میں پرستاری جو ذات کرتی تھی وہ فاطمہ زہرا تھی. نبی باہر جو مشکلیں مکہ میں دیکھتے تھے، جب گھر پہ آتے تھے تو جو ذات نبی کو سکون دیتی تھی وہ فاطمہ زہرا تھی. لیکن حالات آسان نہیں تھے، حالات سخت تھے، مشکلات تھیں، سختیاں تھیں. بی بی نے سختیوں کو اور مشکلوں کو مقابلہ کیا. ان کا یہ نہیں کیا کہ مشکلیں آئیں گی تو میں شارٹ کٹ ڈھونڈ لوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر مشکل کے سامنے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ شارٹ کٹ یعنی ہار. خدا نے قرآن میں کیا قانون دیا ہے؟ قرآن میں خدا کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. خدا کہتا ہے کہ انسان کو نہیں ملے گا سوائے اتنا جتنی کہ وہ محنت، کوشش اور تلاش کرے. خدا نے قانون کیا رکھا ہے؟ محنت کے بعد میں اجر دوں گا. ہم نے سوچا ہے محنت کرے بغیر ہی ہمیں سب کچھ مل جائے. محنت کرے بغیر خدا نے قانون رکھا ہے کہ نہیں دوں گا. بس عزیزان گرامی، بی بی کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، مکہ کے حالات ہیں، سخت حالات ہیں. کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، ایک ہی مجلس مجھے پڑھنی ہے. سخت حالات ہیں. بی بی نے سختیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، سختیوں کے سامنے پہاڑ کی طرح مقابلہ کیا. مکہ کے حالات گزرتے ہیں، ہجرت کا وقت آتا ہے تو ہجرت میں جہاں مولا کائنات بستر پر سوئے ہیں، مولا کائنات جہاں بستر پر سوئے ہیں، اپنی جان کو سختی میں ڈالا ہے، وہیں پر مکہ میں 4 خاتون جو چاروں فاطمہ تھیں وہ بھی مکے میں موجود تھیں. یعنی انہوں نے بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا. جب بی بی مکہ سے باہر نکل رہی تھی تو یہی مشرکین نے حملہ کیا. مولا کائنات نے جہاد کر کے مقابلہ کیا اور بی بی کی جان کو بچایا وہاں پر. بس بی بی کی زندگی اگر ہم دیکھ رہے ہیں مکہ کے اندر تو ہمیں ایک چیز واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ سختیاں ہیں، سختیوں کے بعد سختیاں ہیں اور سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، امتحان ہیں، اور بی بی ان مشکلات اور ان امتحان کا مقابلہ کر کے عبور کر رہی ہیں. ہجرت ہوتی ہے، دو ہجری کو بی بی کا ازدواج ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے. میں نے بتایا شادی آسان ہوتی ہے. خود مولا علی اپنی زرہ بیچتے ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں، اس سے جہیز خریدا جاتا ہے. بے شرم ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو حیوان کی طرح لڑکی والوں کی گھر پہ جا کے جس طریقے سے گائے بکتی ہے اس طریقے سے اپنی نیلامی لگاتا ہے. حیوان کے پاس عقل نہیں ہوتی، تمہارے پاس تو عقل ہے. خدا نے تمہیں مرد بنایا ہے، یعنی نان و نفقے کی ذمہ داری تمہیں دی ہے. جا رہے ہو تو مردوں کی طرح جاؤ، شادی ویسی کرو جیسے رجل کرتے ہیں، جیسا اسلام نے تمہیں بتایا ہے. لڑکی والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سب ذمہ داری لڑکے والوں کی ہے. بے شرموں کی طرح گاڑی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ چیز ہو جائے گی تو آنے جانے میں آسانی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اہل بیت سے درس نہیں لیا. اہل بیت نے اپنی زرہ بیچی، وہ پیسہ دیا اور کہا اس سے جہیز خریدو، اور اس سے جہیز خریدا گیا. جہیز چاہتے ہو تو پہلے مہر کا پیسہ پہنچا دو، اتنا پہنچا دو کہ وہ جہیز لے سکیں. لڑکی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے غیر مذہب سے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں جس کی وجہ سے لڑکیوں کے باپ اور ماں پریشان رہتے ہیں. ہمارے دین نے نہیں کہا، ذمہ داری ساری مرد کی ہے، اس لیے حقوق بھی مرد کے زیادہ ہیں، ذمہ داری بھی مرد کی زیادہ ہے. نان و نفقہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کھانا پینا، رہنا گھر کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی، عورت کی نہیں.
وہ احسان کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ اپنی بچی کو 15 سال 18 سال 20 سال پال کے پڑھا کے آپ کو آپ کے گھر میں دے رہے ہیں، اتنا کافی ہے ان کے لیے، باقی ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ بس شادی کا معیار وہ بنائیں مرد بن کے جائیں، خصوصاً جوان، حیوان بن کے نہیں جائیں۔ بی بی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے اندر سادگی ہے۔ ہمارے یہاں تو 8 ڈش اس نے کیا تو میں تو 9 کروں گا۔ کمپٹیشن ہو رہا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا۔ وسیلہ کیا ہے؟ شادی۔ ہوتا کیا ہے؟ شادی سخت ہو جاتی، ماں باپ پریشر میں رہتے ہیں، 10 لاکھ کب ہوگا تب میری بیٹی کی شادی ہوگی، 5 لاکھ بنے گا تب میری بیٹی کی شادی کروں گا۔ کیوں؟ کاش آپ نے شادی ایسی کی ہوتی کہ 40 لوگ کو بلائے ہوتے گھر پہ، محبت سے شادی کی ہوتی، سادی شادی کی ہوتی، تاکہ غریب کو بھی فرق نہیں پڑتا اپنی بیٹی کو شادی کرانے میں۔ ہم جو پیسے والے خاص طور پر ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کر کے ایک پیئر پریشر کریٹ کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر، ایک سماج کے اندر ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں جو دوسرے اسے فالو کریں گے۔ اس لیے شادی کو سادی کریں، آسان کریں، تاکہ گناہ نہ ہو سماج کے اندر۔ جہیز لڑکیوں سے مانگنا، لڑکیوں کو پریشرائز کرنا، ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے مولانا، تیجے کو یہ آئے گا، 5 کو یہ آئے گا، 10ویں کو یہ آئے گا، عید میں یہ آئے گا، بقرعید میں یہ آئے گا۔ یہ تمہاری رسمیں کیوں دے گی عورت؟ کیوں دیں گے لڑکی والے؟ کہاں سے لی تم نے رسم؟ یہ کہاں سے لی؟ غیر مذہب سے۔ رسم اہل بیت سے لو، غیر مذہب سے مت لو۔ ہم نے نہیں لیا عزیزان گرامی، ہماری تمام مشکلوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے تمام کلچر ویسٹ سے لیا ہے یا ہندوستان میں دیگر قوموں سے لیا ہے۔ تم مرد ہو، تم لے کے جاؤ، تیوہار ہے، تم مرد ہو، نان و نفقہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم لے کے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، تیوہار نہیں لے کے آئی لڑکی کے گھر والے۔ کیوں تیوہار لے کے آئے؟ تم لڑکی لے کے آئے ہو، تم تیوہار لے کے جاؤ۔ بس عزیزان گرامی، شادی اہل بیت کی سیرت پہ چلیں، اہل بیت کی طرح شادی کریں۔ سیرت اہل بیت، ایک بار ایک شخص، ایک خاتون آتی ہے نبی کے پاس اور کہتی ہے کہ میں جو ہے، معذرت چاہتا ہوں فون جیب میں رہ گیا، آج فون لینے سے اللہم صلی اللہ کٹ کر۔ ایک خاتون آتی ہے نبی کے پاس، اب سوچیں وہ زمانہ کتنا فارورڈ زمانہ ہے۔ آج تو کسی کوئی اگر یہ خاتون کر دے تو اس کا تو بائیکاٹ کر دے گا پورا گاؤں۔ وہ خاتون آ کے نبی سے کہتی ہے، نبی میری شادی نہیں ہو رہی ہے اور میری خواہشیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ انسان ہے، خواہشیں ہوتی ہیں انسان کو، ہم اس میں شرماتے ہیں، کیوں شرمانا ہے؟ میں ایک جگہ گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہ کہہ رہے تھے مولانا ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو صبح غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ہمیں شرم آتی ہے والدین کے سامنے غسل کرنے کے لیے، ہم کیسے غسل کریں؟ وہ کیا سوچیں گے؟ وہ یہی سوچیں گے کہ آپ نے کوئی حلال کام انجام دیا ہوگا، کوئی حرام کام تھوڑی نہ کیا۔ کیوں شرمانا؟ حلال چیز میں شرماتے ہیں، حرام چیز میں نہیں شرماتے۔ حلال چیز میں شرماتے ہیں، حرام چیز میں نہیں شرماتے۔ بس حلال ہے، جائز ہے، عبادت ہے۔ ابھی فی الحال وقت نہیں ہے، وگرنہ وہ کہیں اور بات چلی جائے گی۔ وہ آتی ہے نبی سے پوچھتی ہے، نبی سے کہتی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ اپنے صحابیوں سے پوچھتے ہیں کون شادی کرنے تیار ہے؟ تو ایک شخص ہاتھ اٹھاتا ہے، پوچھتے ہیں مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو کہتا کچھ نہیں۔ دوسری بار پوچھتے ہیں، تیسری بار وہی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے، چوتھی بار جب وہ شخص ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہے دینے کے لیے؟ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے نا؟ اس کا مہر یہ ہے کہ تم اسے قرآن پڑھنا سکھا دو۔ دونوں کی وہیں پر شادی کرا دیتے ہیں، دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ شادی ہمیں اتنی آسان بنانی ہے۔ جب شادی اتنی آسان ہو جائے گی تو گناہ ختم ہو جائیں گے سماج میں۔ سب گناہ اس لیے ہیں کیونکہ شادی ہم نے سخت بنا دی ہے۔ بہت اصرار، علماء بہت کہتے ہیں شادی جلدی کریں، جوانی کے عالم میں کریں،
شادی کرنے کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ پڑھائی نہیں کرے. شادی کرنے کے بعد ہے بہت ماڈلز ابھی, کیونکہ وقت نہیں, مجھے وہاں نہیں جانا ہے, کہ شادی کرنے کے بعد شادی بھی ہو سکتی ہے. جس طریقے سے آپ کی بیٹی پڑھ رہی تھی ویسے بہو پڑھے گی, وہ پاسبل ہے. آپ کے گھر میں ایک شخص اور زیادہ کھانا کھائے گا, اور کیا ہوگا. انہیں کہیں کچھ سال تک بچے نہ کریں, پڑھائی کریں, شوہر بھی پڑھائی کرے, بیوی بھی پڑھائی کرے, پاسبل ہے. دین نے ہمارے نہیں روکا, سماج نے روکا ہے. خوب, بی بی کی شادی ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, بی بی کی 9 یا 10 سال کی ازدواجی زندگی ہے. اس ازدواجی زندگی میں بی بی نے بے پناہ سختیاں جھیلی. توجہ کیجئے کہ 9 یا 10 سال میں بی بی کے 4 اولاد ہیں اور 1 شہید ہے. اور ان تمام عرصے میں یہ کلن مولا علی نے 70 جنگوں میں شرکت کی. 70 یعنی مولا علی اکثر وقت جو ہے جنگوں میں ہوتے تھے. حضرت زہرا گھر پہ اکیلی ہوتی تھی, بچوں کی تربیت کرتی تھی. 70 جنگوں میں. یعنی بی بی کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ آسان ہے, مشکلیں نہیں ہیں. مکہ کی مشکلات ہیں, حالات, گرمی, گھر, مشکلات, وہاں سختیاں, اور بی بی 4 بچے ہیں. بی بی مشکلات ہیں لیکن مقابلہ کر رہی ہیں. توجہ کیجئے کہ ایک بار بی بی اپنے والد کے گھر پہ جاتے ہیں, نبی کریم کے گھر پہ جاتی ہیں بی بی, تو حضرت زہرا کو دیکھ کے نبی رو دیتے ہیں. یعنی بی بی کا بھوک کی وجہ سے یہ عالم تھا کہ بی بی کے رخسار پیلے ہو گئے تھے. بی بی یعنی گھر میں بھوک کا عالم ہے. ہم نے کون سی سختیاں جھیلی ہیں بی بی کے مقابلے میں. عزیزان گرامی توجہ کیجیے کہ مولا علی جیسا شوہر ہو. آیت اللہ خامنہ تحلیل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا علی جیسا اگر شوہر ہو کسی کا, جو اتنا ٹیلنٹڈ ہو, اتنا شجاع ہو, انسان کامل ہو, محنتی ہو, لیکن پھر بھی گھر میں بھوک کیوں تھی. توجہ کیجیے, ایسا نہیں کہ شوہر کاہل ہے, نعوذ باللہ, نہیں, شوہر کے پاس سب کچھ ہے, پھر بھی گھر میں بھوک کیوں ہے. جنگ میں غنیمتیں ملتی تھیں, ایسا نہیں کہ صرف جنگ ہوتی تھی, جنگ میں غنیمتیں بھی ملتی تھیں. جس کو مار دیتے تھے اس کی تمام چیزیں جو مار دیتا تھا اس کو حاصل ہو جاتی تھی, اور اس کے علاوہ بھی غنیمتیں ملتی تھی جنگ میں. لیکن کیوں گھر میں بھوک ہے. آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے پاس, علی کے پاس کچھ نہیں تھا, علی کے پاس سب کچھ تھا, لیکن جو تھا وہ خدا کی راہ میں دے دیا کرتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی مولا کے پاس سب کچھ تھا, لیکن توجہ یہاں کریں کہ بی بی نے کبھی ایک بار بھی نہیں کہا کہ میرا بھی تو گھر ہے, میرے بھی تو بچے ہیں. جو تھا سب کچھ خدا کی راہ میں جب دے رہے تھے تو بی بی اسی طریقے سے, اسی شوق اور جذبے کے ساتھ بی بی مولا علی کے ساتھ شریک رہی. ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ بی بی نے اپنی غذا اٹھائی اور دے دی فقیر کو. توجہ کیجئے کہ ایک ماں کے لیے خود بھوکی ہو تو وہ غذا کسی اور کو اٹھا کے دے دے تو اس کے لیے مشکل ہے, لیکن وہ صبر کر لے گی. لیکن ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہے کہ بچے 3 دن کے بھوکے ہوں اور بچوں کے سامنے سے غذا اٹھا کے فقیر کو دے دے. یہ ذات فاطمہ ہے. وہ دنیا آج کی جو ہمیں صبح شام سکھا رہی ہے کہ آپ کو خود غرض بننا ہے, سیلفش بننا ہے, آپ کو صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے, صرف اپنا خیال رکھنا ہے, اس دنیا کے اندر بی بی نے کہا الجار ثم الدار, پہلے پڑوسیوں کا خیال کرو پھر گھر والوں کا خیال کرو. کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ ہم اسی محلے میں، اسی گاؤں میں وہ کھانے کھا رہے ہیں جو لذیذ ہیں، لیکن اسی محلے میں، اسی گاؤں میں کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر چولہے نہ جلے ہوں۔ ہم نے کیا مانا بی بی زہرا کی سیرت کو؟ ہم نے کیا مانا الجار سمتدار کو؟ پہلے پڑوسیوں کا خیال رکھو، پھر اپنے گھر والوں۔ عزیزان گرامی، بس یہی ہے کہ بی بی کی زندگی میں مشکلیں ہیں، بی بی کی زندگی میں سختیاں ہیں۔ ان مشکلوں میں، ان سختیوں میں بی بی نے کبھی یہ نہیں کہا اے علی صرف میں کیوں، صرف ہم کیوں؟ بی بی نے ہمیشہ یہ کہا جب دین کو ضرورت پڑے تو میں کیوں نہیں، میرا گھر کیوں نہیں، یعنی قربانی کے معاملے میں میں سب سے آگے آگے رہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، بس یہاں تک آپ کے سامنے ایک بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ زندگی جینے کے دو تصور ہیں۔ ایک زندگی جینے کا تصور یہ ہے کہ زندگی انجوائمنٹ ہے، پلیجر ہے، خوش رہنا، گھومنا پھرنا۔ اسلام نے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ حلال طریقے سے تم جو کرنا چاہتے ہو جائز ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دونوں چیز میں فرق ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ کھاؤ پیو خوش رہو گھومو پھرو۔ کچھ لوگوں کا زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے، لیکن اس مقصد میں جب تھک جاتے ہیں تو گھومتے پھرتے اور پلیجر بھی لیتے ہیں۔ اسلام نے یہ جائز بتایا ہے، لیکن ہدف اور مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ پلس ہمارے جوانوں کو میڈیا کی وجہ سے عادت دلا دی گئی ہے آرام کی، امتحان اور مشکل کی عادت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اب انسان آرام پسند ہو گیا۔ کیوں؟ آرام، جب بھی انسان آرام طلب ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں تنزل آتا ہے، ڈکلائن آتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بہت جلدی میں بیان کر دوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ بات جوان اپنے ذہنوں میں ڈال لے کہ امتحان ہونا ہے اور مجھے مشکلوں میں امتحان دینا ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ۔ امام کہتے ہیں کہ کبھی یہ دعا نہ کرو کہ خدایا مجھے فتنے میں، مشکلوں میں مت ڈال۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ خدا ہمیں مشکلوں میں نہ ڈال۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں، تم یہ دعا مت کرو کہ مجھے مشکلوں میں مت ڈال۔ امام کہتے ہیں کیوں؟ لأنہ لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنۃ۔ امام کہتے ہیں کہ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور اس کا امتحان نہ ہو۔ جب تک انسان ہے اس کا امتحان ہے۔ بس امتحان کے دو تصور ہیں۔ کچھ لوگ امتحان سے فرار کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو زندگی میں امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو لوگ امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ امتحان سے فرار کرتے ہیں، شارٹ کٹ کی طرف بھاگتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے گر ضرور جاتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، سب کچھ ہے، تو ہمیں لگتا ہے اس کا امتحان نہیں ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے کہتا ہے وہ کتنا آرام میں ہے۔ گھر جاتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے آرام میں ہے۔ ہر انسان کا امتحان الگ ہے۔ کسی کا بیوی سے ہے، کسی کا بچوں سے ہے، کسی کا رشتہ داروں، الگ الگ امتحان خدا نے ہر ایک کے رکھے ہیں۔ کوئی ایسا امتحان نہیں ہے۔
کبھی خدا دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی خدا لے کے امتحان لیتا ہے۔ جب انسان کو خدا دیتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ خدا جب بھی نعمتیں دیتا ہے نعمتوں کے ساتھ ذمہ داری بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ انسان کو نہیں لگتا، انسان کو لگتا ہے میں نعمتوں میں گھرا ہوا ہوں، لیکن وہ ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں ہے۔ روز قیامت اس کا سنگین حساب دینا ہوگا۔ خیر مجھے اس طرف نہیں جانا ہے کہ تو میں اپنے آپ کو یہاں پر روکتا ہوں، لیکن امتحان ہونا ہے۔ جو جتنا اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کرے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا۔ بہت جلدی جلدی مثالیں دے کے آپ کے سامنے میں گزرتا ہوں۔ ایک بچہ ہے جس کا کل امتحان ہے اسکول میں، BAT بیٹ، CAT کیٹ، DOG ڈاگ، KG پڑھ رہا ہے بچہ۔ اس بچے سے پوچھیں گے امتحان ہے، بولے گا ہاں۔ پوچھیں گے سخت ہے، بولے گا بہت سخت ہے، یہی کہے گا نا۔ اس کے بازو میں اس کا کزن بیٹھا ہوا ہے، وہ گریجویشن کا ایگزام دے رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں BAT بیٹ، CAT کیٹ، DOG ڈاگ کا ایگزام ہے، ٹف ہے، کہے گا یہ کوئی ایگزام ہے میرے لیے؟ یہ تو کوئی ایگزام ہی نہیں ہے۔ بس اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا امتحان اس کا لیول بتاتا ہے کہ وہ کس لیول پر ہے۔ جو KG کا امتحان دے رہا ہے اور اسے سخت لگ رہا ہے، یعنی وہ KG کے لیول پر ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی کا جب امتحان لیا گیا تو انسانیت میں سب سے بالا ترین امتحان لیا گیا، کیونکہ خدا درجہ امتحان کے بعد دیتا ہے۔ توجہ کیجئے، یہ جو KG کا ٹیچر ہے اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی تم امتحان کیوں لے رہے ہو؟ بچے کو صبح سے شام تک میرے پریشان کر کے رکھے ہو۔ گھر میں ہر بچے، ہر پیرنٹ کو، ممی کو بول رہا ہے کل امتحان ہے، ڈیڈی کو بول رہا ہے کل امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے، کیوں میرے بچے کو پریشان کر رہے ہو؟ تو ٹیچر یہ کہے گا کہ اگر میں نے اس کا آج BAT بیٹ کا امتحان نہیں لیا تو یہ گریجویشن کے بیچلر کے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کا بیٹ کا امتحان، KG کا امتحان لینا ضروری ہے تاکہ یہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پہنچے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر امتحان کے بعد خدا ایک نیا درجہ عطا کرتا ہے۔ ہم امتحان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد عطا ہونے والے خدا کے درجات کو نہیں دیکھتے۔ امتحان کیوں آتا ہے؟ انسان کو بلندی عطا کرنے کے لیے، ایک سٹینڈرڈ سے دوسرے سٹینڈرڈ میں پہنچانے کے لیے امتحان آتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہم خود اپنے لیے طے کریں کہ ہم کس لیول پر ہیں اور ہم کس لیول کا امتحان دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امتحان اگر نہیں دیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے ہاں بچے 12 گھنٹہ 10 گھنٹہ پڑھائی کر رہے ہیں، ان کے ہاں جنون ہے پڑھائی کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، محنت کرنے کا، آگے بڑھنے کا۔ ہم نے گھر میں وہ محنت کا ماحول نہیں بنایا ہے۔ ماں اپنا بیٹھ کے TV دیکھ رہی ہے، باپ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، تو بچے کو وہ محنت کا ماحول گھر میں نہیں دیکھے گا، بچہ تو کیسے محنت کرے گا؟ بچے کو بچپن سے ہی عادت دلا دی جاتی ہے آرام طلبی کی۔ کیا چاہیے بیٹا تم کو؟ چاکلیٹ چاہیے؟ لا دوں گا۔ ڈال چاہیے؟ لا دوں گا۔ بچے کو بچپن سے عادت دلائی جاتی ہے تجھے جو چاہیے میں لا دوں گا۔ بچہ بڑا ہوتا ہے اسے لگتا ہے دنیا ایسی ہے جو مانگوں گا مل جائے گا۔ بچپن سے اسے سختی کی عادت نہیں دلائی جاتی، بڑا ہوتا ہے اسے سختی کی عادت نہیں ہوتی، آرام طلب ہو جاتا ہے۔ جب آرام طلب بچہ ہوتا ہے تو محنت نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا تو کامیاب نہیں ہوتا۔ دوسری قوموں میں توجہ کیجیے عزیزان گرامی، خصوصاً جو جوان ہیں، 9ویں سے اب جو ہے پڑھائی کا کلچر ہو گیا ہے، 9ویں سے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، 9ویں سے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ 9ویں سے 12ویں تک 4 سال بچوں کو 12ویں کے بعد ہونے والے انٹرنس ایگزامز کی تیاری کراتے ہیں، کیونکہ پہلے کامیاب وہ ہوتا تھا جو 10ویں 12ویں اور 15ویں اچھے سے کرے،
ڈگری حاصل کرے. اب کامیاب وہ نہیں ہوتا. اب کامیاب وہ ہوتا ہے جو 12ویں کے بعد انٹرنس ایگزامز ہوتے ہیں پورے انڈیا کے, اس کے اندر وہ کریک کرے. تو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں یہ پرائیویٹ ایگزام دیتے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ ہارڈ ایگزام کی تیاری کرتے ہیں, پھر یہ ایگزام ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. دوسری قومیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جا رہی ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پچھلی بار پڑھا تھا, جونپور کے پاس ایک گاؤں ہے, وہ گاؤں مدھوبتی نام ہے. ایک گاؤں ہے جس میں 75 گھر ہیں, اس میں 51 IAS آفیسر ہے. 51. ہمارا 10,000 15,000 پتہ نہیں کتنے, یہاں پر 30,000 مومنین رہتے ہیں, کتنے IAS آفیسر ہیں؟ کیوں عادت نہیں ہے محنت کرنے کی. ایک ہم نے دین پر ظلم یہ کیا کہ ہمیں لگا کہ دین ہمارے آخرت کے لیے آیا ہے, دین کے ذریعے سے ہمیں جنت جانا ہے, دین کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں کمال حاصل کرنا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا. دین نے ہمیں سکھایا محنت کرو, آگے بڑھو, کمال حاصل کرو. ہم نے محنت نہیں کی. اور آپ لوگوں کے یہاں کہاوت ہے نا, جس کو ملے یوں تو وہ کام کرے کیوں, ہے نا؟ آپ لوگوں کی یہ کہاوت ہے نا, ویسٹ یو پی میں یہ شاید یہاں ہے کہ نہیں پتہ نہیں. جس کو ملے یوں وہ کام کرے کیوں. سب کو جنت تو یوں ہی مل رہی ہے. جب یوں ہی مل رہی ہے تو کام کیوں کرے, کیوں غریبوں کی طرف توجہ دے, کیوں محنت کرے, کیوں ایجوکیشن سینٹرز بنائے, کیوں کریئر کاؤنسلنگ کی طرف توجہ دے, کیوں ایکسلنس سینٹرز بنائے, کیوں قوم کی ترقی کے لیے کوشش کرے, کیوں بچوں کے لیے امام کے لیے نہیں. کوئی جنت تو جا رہے ہیں, کچھ کرو یا نہیں کرو. اگر آپ کو کوئی کہے مہینہ بھر میں آپ کام نہ کرو, خالی سیلری آ کے لے لینا ایک دن, تو آپ مہینہ بھر کون کام کرے گا؟ کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. پورا مہینہ فری میں بیٹھ کے مل رہا ہے. ہمیں فری میں بتا دیا کہ آپ کو سب فری میں ملے, محنت نہیں کرنی ہے, سب فری. عزیزان گرامی, جو بی بی زہرا سے درس لینا ہے وہ یہ ہے کہ بی بی ہمیں سکھا رہی ہیں کہ سختیوں کے لیے تیار ہو, محنت کے لیے تیار رہو. آج ایران جو مقام پر ہے, امریکہ کو گرائے ہوئے ہے, امریکہ کو ڈرائے ہوئے ہے, وہ اس لیے کیونکہ ان کے جوانوں نے محنت کی, علم حاصل کیا, ٹیکنالوجی حاصل کی. ہمیں الحمدللہ یہاں 25-30 ہزار آل نبی, آل سید سجاد رہتے ہیں. ان میں کون سی ایسی چیز ہم ہندوستان میں پیش کر سکیں کہ دیکھو یہ گاؤں آل رسول آل نبی کا ہے, اس لیے یہاں پر یہ چیز ہندوستان کی ٹاپ لیول کی پائی جاتی ہے. کیونکہ جب امام رہتے تھے تو ایسے ہی ہوتا تھا نا, جہاں امام ہوتے تھے وہاں پر علوم سب سے ٹاپ پر پائے جاتے تھے. اہل بیت سے سب چیز چھین سکتے ہیں, جو چیز نہیں چھین سکتے تھے وہ ان کی علم اور ان کا تقدس تھا. آج ہماری قوم پیچھے کیوں پیچھے؟ کیونکہ محنت نہیں کرتے, ہارڈ ورک نہیں کرتے. ٹیلنٹ ہے ہمارے بچوں میں, ڈائریکشن نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے. کون دے گا؟ ہم دیں گے. اگر ہم نہیں دیں گے روز قیامت ہم سے سوال ہوگا. تمہارے گاؤں میں یہ بچے تھے, ان کی تم مدد کر سکتے تھے, تم ان کو جہد دے سکتے تھے, تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. ایسے ہی نکل جاؤ گے روز قیامت؟ نہیں. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ احسب الناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے یہ گمان کیا ہے, حساب لگایا ہے, اس طریقے سے سوچتے ہو کہ تم کہہ دو گے روز قیامت کہ میں نے ایمان لے آیا ہوں, اور ہم چھوڑ دیں گے اور ہم کہیں گے پلیز کم, آ جاؤ, اور ہم تمہیں بلاؤں میں نہیں ڈالیں گے, تمہیں مشکلوں میں نہیں ڈالیں گے, تمہارا امتحان نہیں لیں گے. خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ تم اگر ایمان کا دعویٰ کرو گے تو خدا امتحان لے گا. اب جس لیول کا تم دعویٰ کر رہے ہو اس لیول کا امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. KG والا KG کا امتحان, گریجویشن والا گریجویشن کا امتحان, اور جو IIT پہنچنا چاہتا ہے وہ JEE کا امتحان دینے کے لیے تیار ہو. اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں
جو پوری دنیا سے ظلم کو مٹائیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، تو ہمیں اس لیول کے امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر غیر قوم کے بچے 8 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں تو تمہیں 10 گھنٹہ پڑھنا چاہیے۔ تمہیں اپنے گاؤں کے اندر اپنے ایک ایکسلنس سینٹر بنانا چاہیے کہ ہر سال آپ اپنے گاؤں کے 40-50 سب سے زیادہ اچھے پڑھنے والے بچوں کو جمع کرو، 40 سے 50 بچوں کی طرف ایک سینٹر بنا کے انہیں صبح 8 بجے سے شام کو 8 بجے تک ایک پروفیسر دو، اسسٹنٹ پروفیسر جسے کہتے ہیں، ایک ٹیچر دو۔ آن لائن کورس اب ہوتے ہیں سالانہ 4,500 روپے میں، بس بیسٹ انڈیا کے ٹیچرز اویلیبل ہوتے ہیں اس میں۔ 8ویں سے 12ویں تک 4 سال، ہر سال اپنے 50 بچوں کو ہندوستان کے ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں پہنچانے کا پلان بناؤ، تاکہ 10 سال کے بعد تمہارے گاؤں سے، ہمارے گاؤں سے 200، 300، 500 بچے ہندوستان کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ پہ پہنچ سکیں۔ پلان بناؤ۔ آل رسول، آل نبی اس طریقے سے کب تک علم سے دور رہیں گے؟ کب تک؟ نعرے لگا کے ہم نے سمجھا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نعرے لگائے، نعرے لگانا اچھی چیز ہے، لیکن نعرے وہ لگائے جو عمل میں خود کو علی کی راہ پر چلانے کے لیے تیار ہو۔ پسندان گرامی، جو چیز آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، بیوی کی زندگی میں سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن مقابلہ ہے۔ ہر نبی کی زندگی میں ایک سنت آپ کو ملے گی، وہ سنت کیا ہے؟ مشکل، محنت، مقابلہ۔ حضرت یوسف کی زندگی دیکھتے ہیں، کتنی سختیاں ہیں حضرت یوسف کی زندگی میں۔ بچپن میں بھائی نے کنویں میں ڈال دیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں فرشتے نے بچا لیا، مصر چلے گئے اپنے خاندان سے دور۔ پھر اس کے بعد یہ امتحان جو ہے، یوسف کا امتحان زلیخا سے، یہی جو یوسف کا زلیخا سے امتحان تھا، آج ہمارے جوانوں کے موبائل میں ہر روز یہ امتحان ہو رہا ہے کہ زلیخا کہہ رہی ہے کہ میرا خدا، اس کے آنکھوں پہ میں نے پردہ ڈال دیا ہے، لیکن یوسف کہتے ہیں میرا خدا وہ نہیں ہے جس کے آنکھوں پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو جو جوان موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یوسف نے جس طریقے سے کہا تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے یوسف کو خدا دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ امتحان ہے، روز ہمارے جوان اس امتحان سے گزرتے ہیں، سختیاں ہیں، والدین شادی نہیں کراتے، والدین کی غلطیاں ہیں۔ یوسف کیا ہوتا ہے؟ جیل جاتے ہیں، پھر زندان میں جاتے ہیں، زندان میں سختیاں ہیں، یوسف نے کبھی ہمت نہیں ہاری، سختیوں کا مقابلہ کیا۔ جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب زلیخا یوسف کی طرف بھاگیں تو 7 دروازے تھے جو بند تھے، 7 دروازے بند تھے، لیکن یوسف بند دروازوں کی طرف بھاگے، کیونکہ یوسف جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بھاگنا تمہارا کام ہے، دروازوں کو کھولنا خدا کا کام ہے۔ محنت کرنا جوانوں کا کام ہے، کامیابی کے دروازوں کو کھولنا خدا کا کام ہے۔ لیکن بیٹھے ہیں یہاں پر چائے کی دکان پر، آئی پی ایل میں کیا ہو گیا، کس نے کس کو خرید لیا، کس نے کس کو بیچ دیا، اور بی جے پی نے کیا کیا، اور کانگریس نے کیا کیا، اور رامپور کی سیٹ کا کیا ہو گیا۔ تمہاری عمر یہ نہیں ہے تم یہ کرو، تمہاری عمر یہ ہے کتاب کھول کے دیکھو کہ ٹیگنومیٹری میں کیا ہو رہا ہے، فزکس اور بائیولوجی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی عمر یہ 13 سے 26 سال کا جوان، اس کی زندگی میں صرف ایک ہدف ہونا چاہیے، وہ علم حاصل کرنا، روش محنت کرنے والی۔ جب تھک جاؤ سوچو حضرت فاطمہ زہرا کتنی تھکن میں تھی، لیکن نہیں تھکی، میں بھی نہیں تھکوں گا۔ حضرت زہرا کی زندگی میں غریب ہوں مولانا، نہیں پڑھ سکتا،
زمانہ ختم ہو گیا یہ کہنے کا. اے پی جے عبد الکلام ایسے گھر میں تھے جہاں پر ہندوستان کے پریسیڈنٹ بنے. کیسے گھر میں تھے اے پی جے عبد الکلام؟ ناؤ چلاتے تھے ان کے والد, اور وہ صبح اٹھ کے 4 بجے نیوز پیپر سب کے گھر میں جا کے ڈالتے تھے, اور نیوز پیپر ڈالنے کے بعد جو پیسہ آتا تھا اس سے اسکول کی فیس بھرتے تھے. لیکن نیوکلیئر سائنٹسٹ بنے, انڈیا کے پریسیڈنٹ بھی بن گئے. جوان ایکسکیوز دینا بند کر دے, محنت کرو, خدا راستے کھولے. میں بھی ایک گاؤں سے آیا ہوں, اس گاؤں میں ایک شخص تھا, اس کی ایک بیٹی کا قصہ بتا رہا ہوں. وہ بیٹی تھی بہت ہی غریب گھر کی بیٹی تھی, اسکول کی فیس نہیں تھی, حتیٰ اسکول جانے تک کا پیسہ نہیں تھا, لیکن بیٹی نے محنت کری. پچھلے سال وہ نیٹ کا ایگزام اس نے کلیئر کیا ہے, اور انڈیا میں جو ہے ابھی وہ اچھے کالج کی طرف سے وہ MBBS کر رہی ہے. محنت کریں, آگے بڑھیں, قوم کے اندر جذبہ ہو. خود باپ اور بیٹے, باپ اور بھائی لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ چائے کی دکان پہ, اور بچے کو بول رہے محنت کرو. بچہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا, آپ محنت نہیں کر رہے ہو, مجھے بول رہے ہو محنت کرنے. آپ کلچر نہیں بنا رہے ہو, آپ سختی کو جھیلنے والا کلچر گھر میں ڈیولپ نہیں کر رہے ہو. آپ خود کلچر ڈیولپ کرو گے محنت کا, تب تو محنت کریں گے بچے. الحمدللہ یہاں کے لوگوں نے سعودی گئے, دبئی گئے, وہاں محنت کی, بغیر محنت کے تو نہیں کیا, لیکن وہ محنت اور ہے. وہ محنت زندگی بھر تمہیں محنت کرنا ہے. یہ محنت ایسی ہے کہ تم نے اگر 13 سال سے 26 سال تک محنت کر لی, پڑھائی کر لی, عالی ترین مقام, عالی ترین کالج سے اگر کوالیفیکیشن حاصل کر لیا, تو بس 26 سال کے بعد آرام کرنا ہے, محنت نہیں کرنا. سعودی دبئی گئے تو 55 سال کے ہو گئے, پھر بھی تمہیں محنت ہی کرنی ہوگی. یہاں جاؤ گے, محنت تو آپ کو کرنی ہے, یا زندگی بھر کرو یا 13 سے 26 سال کے لیے کتابوں کے ساتھ کرو. اہل بیت آپ کو علم کی دعوت دیتے ہیں, جہالت سے دوری کی دعوت دیتے ہیں. اہل بیت روش جو دیتے ہیں وہ محنت کی ہے, سختیوں سے مقابلے کی ہے. مولا کائنات کیا کرتے تھے؟ باغوں کو سینچتے تھے, کنویں کھودتے تھے, محنت کرتے تھے نا. ہم محنت نہیں کرتے. ہم سعودی دبئی میں جا کے وہ کام کریں گے جو ہندوستان میں نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں ہماری عزت خراب ہو جائے گی. حلال کمائی میں کبھی بھی عزت خراب نہیں ہوتی. کوشش کریں اگلی جنریشن جو ہے, اپنے آپ کوشش کریں جہاں جائیں یا فیملی کو لے کے جائیں یا اپنے ملک سے باہر نہ جائیں, کیونکہ جب انسان بغیر بیوی کے, بغیر گھر والوں کے رہتا ہے, شیطان گناہوں کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے. انسان کی ضرورتیں ہیں, اگر انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو انسان گناہوں کی طرف جائے. کم کھائیں لیکن صبح اٹھ کے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھیں, بچوں کا چہرہ دیکھیں, بچوں کا ماتھا چومیں, بچے آپ کا ماتھا چوم سکیں. یہ سکون بھرا گھر ہے. محنت کریں. آج یہاں پر بھی محنت کرنے کے بعد جو لوگ ٹھیلا لگاتے ہیں وہ بھی 20-25 ہزار کما لیتے ہیں, لیکن ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم سید صاحب لوگ ہیں نا, ہم کیسے یہ سب کام کریں گے. اہل بیت نے کبھی کہا یہ؟ اہل بیت تو جا کے سچائی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ مزدوری کا کام کیوں کر رہے ہیں اہل بیت؟ ان کی تو عزت نہیں جاتی تھی, ہماری عزت چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین اہل بیت سے نہیں لیا, ہم نے دنیا کو دنیا کے حساب سے جیا, پھر امام بارگاہ اور مسجد میں آ کے ہم دین ڈھونڈتے ہیں. پھر اس لیے نہ دنیا میں کامیاب ہو پاتے ہیں نہ آخرت میں. مولانا کلبے صادق صاحب مرحوم وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ مسلمان اس دنیا میں اس لیے مار کھاتا ہے کیونکہ مسلمان ہے, اور آخرت میں اس لیے مار کھائے گا کیونکہ مسلمان نہیں تھا. کیوں؟ عمل نہیں کر رہا تھا اسلام پر. پس عزیزان گرامی, بات کو خلاصے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ بی بی کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بی بی کی زندگی میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سختیاں ہیں, مشکلیں ہیں, محنت ہے. ہم نے ہمیشہ مصائب میں سنا ہے کہ بی بی جب چکیاں پیستی تھی تو ہاتھ میں ورم آ جاتا تھا, چھالے آ جاتے تھے, خون نکل جاتا تھا.
ہم نے محنت کی ایسی کبھی؟ کیوں نہیں کی ہم نے محنت؟ کیا درس لیا بیوی کی زندگی سے؟ ہمیں بس آرام چاہیے. آرام سے کامیابی نہیں ملتی. اگر والدین کا دیا ہوا بھی ہوتا ہے تو آرام پرست بچے بیچ بیچ کے تباہ کر دیتے ہیں. محنت کی عادت نہیں، سختیوں کی عادت نہیں. بس عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو عادت دلائیں محنت کی، مقابلے کی، کوشش کی. کیونکہ قومیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جو محنت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں. یا علی. مولا کائنات کہتے ہیں ایک جگہ پر کہ دو چیزوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کاہلی، انسان کا آلسی ہونا، کاہلی اور ناتوانی، یہ دو چیز جب مل جاتی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے تو جس بچے کو جنم دیتے ہیں وہ بچے کا نام فقر اور غربت ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی شیعہ مل جائے جو ٹھالی بیٹھا ہو، یہ ہوٹل پہ وہ ہوٹل پہ اس طریقے سے بیٹھے ہیں، بس گپے مار رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے. امام کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شیعہ مل جائے ایسا تو میں تلوار لے کے اس پر حملہ کروں. امام کہتے ہیں میں شیعوں کو دو حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، شیعہ جوانوں کو دو حالت میں. ایک یہ کہ یا وہ علم حاصل کر رہے ہوں یا کسی کو علم دے رہے ہوں. تیسری حالت میں جوان کو دیکھنا نہیں چاہتا. عزیزان گرامی، یہ دین آپ کو کمال کی طرف بلا رہا ہے. یہ دین ہمارے جوانوں کو کمال کی طرف لے کے جانے کو کہہ رہا ہے. راستہ واضح ہے، محنت کا اور علم کا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، بار بار پڑھوں گا، ہر بار پڑھوں گا. مولا کائنات نے اس قوم کی مشکل کا حل ایک جملے میں بیان کیا. وہ کیا ہے؟ کہا العلم سلطان، علم قدرت ہے. من وجدہ سال بہ، جس نے علم حاصل کیا وہ غالب ہوگا. من لم یجدہ سیل علیہ، جس نے علم حاصل نہیں کیا دوسرے اس پر غالب ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، ہم نے اگر قوم ہماری ترقی نہیں کر رہی ہے اس کی واضح سی بات ریزن کیا ہے؟ کہ ہم علم سے دور ہو گئے. اچھا، جو لوگ تھوڑا بہت علم بھی حاصل کر لیتے ہیں وہ نوگاما سادات میں رہتے ہیں تو بڑا چادر وادر حجاب سب کچھ سیٹ ہے. دلی اور امروہہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے تھوڑا کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے اور لگتا ہے کہ ہم لوگ بیکورڈ لوگ ہیں، چادر اور حجاب پہننے والے، فوراً جو اس کو نکال کے سائیڈ میں کر دو. کیوں؟ کیونکہ کانفیڈنس کی کمی ہے. وہ دین جو پرفیکٹ ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ان کی رسموں کی طرف توجہ ہے، اس لیے کانفیڈنس نہیں لیتے دین سے. انہیں لگتا ہے لباس اتارنے میں عزت ہے، ہمیں لگتا ہے لباس پہننے میں عزت ہے. اگر لباس اتارنے میں عزت ہوتی تو حیوان سب سے زیادہ عزت دار ہوتے، کیونکہ وہ بالکل بھی لباس نہیں پہنتے. بس عزیزان گرامی، علم کی طرف جائیں، محنت کریں، قوم کے اندر، جوانوں کے اندر جذبہ پیدا کریں. اب زمانہ علم کو حاصل کرنے کا 20 سال پہلے جیسا نہیں ہے. اب آسانی ہو گئی ہے، انٹرنیٹ ریولیوشن آ گیا ہے، ہائیبرڈ ایجوکیشن آ گیا ہے. آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو، ابھی کشمیر کی ایک لڑکی تھی، اس نے 4 مہینہ صرف یوٹیوب سے پڑھائی کی اور یوٹیوب سے پڑھائی کر کے اس نے نیٹ کا ایگزام کلیئر کیا، MBBS کر رہی ہے صرف یوٹیوب سے 4 مہینہ. ہم یوٹیوب پہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ بچے جو یوٹیوب پہ پڑھ کے MBBS اور IIT میں جا رہے ہیں. جس کو جو چاہیے وہ وہاں پر مل رہا ہے، ہم نے چاہا ہی نہیں. بس میری ذمہ داری آپ کو کیا کرنا ہے؟ میری ذمہ داری آپ کو اور ہمیں سب کو احساس دلانا ہے کہ ہمیں ظہور کے لیے تیار ہونا ہے، وقت کے امام کے لیے تیار ہونا ہے. اور وہ ممکن نہیں ہے بغیر علم کے. جب تک ہماری قوم علم سے مالا مال نہیں ہوگی، جب تک ہم امام کو نہیں بلا سکتے. جب تک معرفت سے مالا مال نہیں ہوگی تب تک ہم رسومات تو بہت منا سکتے ہیں. ہم رسم منانے میں کسی سے پیچھے
نہیں ہے، لیکن وہی رسم کا جو مقصد تھا اس کو حاصل کرنے میں ہم سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں۔ ہم اتنا، جتنی مجلسیں ہم سنتے ہیں، اتنی مجلسیں، اتنی کلاس کسی قوم نے نہیں سنی، لیکن اثر کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین کے ظاہر کو لیا، باطن کو چھوڑ دیا۔ بی بی نے خطبہ فدق پڑھا، ہم جانتے ہیں، سائلنٹ کر لیں فون کو، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہم نے سنا کہ بی بی نے خطبہ فدق دیا، ہے نا، خطبہ فدق دیا۔ کیا پڑھا بی بی نے خطبہ فدق میں؟ کتنے جوان ہمارے بول سکتے ہیں؟ ہمیں صرف اس بات سے خوشی ہے کہ مولا علی کے لہجے میں دیا تھا، مجھے اتنا پتہ چل گیا۔ بی بی زینب نے کوفہ کے بازار میں کس کے لہجے میں خطبہ دیا؟ مولا علی کے۔ کیا خطبہ دیا؟ ہم دین کی روح تک نہیں پہنچ پا رہے، کلام اہل بیت تک نہیں پہنچ پا رہے، بس جذبات کو حاوی کر کے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم دین حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری مشکل ہے۔ ایک مولانا کے جذبات اور ہیں، اہل بیت کے کلام اور ہیں۔ اہل بیت کو ان کے کلام سے پہچانے، مولانا کے جذبات سے نہیں۔ کاش ہم آہستہ آہستہ یہ معرفت کے سفر کو آگے بڑھائیں اور وہاں پہنچے جہاں اہل بیت ہمیں پہنچانا چاہتے تھے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پس عزیزان گرامی، جو پیغام دینا تھا خصوصاً جوانوں کو وہ یہی ہے، محنت، ہارڈ ورک، پرسیویئرنس، ثابت قدم رہنا۔ حدیث ہے امام کی کہ محنت کرو، محنت کرو، اس وقت تک محنت کرو کہ اب نتیجے تک پہنچ جاؤ، بیچ راستے پہ مت رکو۔ ایک بار فیل ہو گئے کوئی بات نہیں، پھر محنت کرو، آگے بڑھو، محنت کرو۔ ایک بار گر گئے تو گر گئے، اس سے سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ سختیوں کا مقابلہ، امام کہتے ہیں محنت کرو، ثابت قدم رکھو اور تقوی اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا کامیابی سے۔ بس کامیابی کا راستہ اہل بیت نے بتایا، دنیا نے نہیں بتایا، اہل بیت نے بتایا۔ لیکن ہم اہل بیت کے پاس آئیں کامیابی لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے نہیں آئے سے، دنیا کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اہل بیت کے لیے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک چیز آخر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بی بی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے در در دستک دی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ جو لوگ دروازہ نہیں کھول رہے تھے وہ اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بھری ہوئی تھی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اہل بیت کون ہے، ان کا حق کیا ہے۔ مدینہ میں رہتے تھے، تمام معجزات دیکھے ہوئے تھے، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جب علی اور زہرا کا ساتھ دیں گے تو قربانیاں دینی ہوں گی۔ تو یہ لوگ جنہوں نے دروازہ بند کر دیا، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، روزے نہیں چھوڑے، دین کے ظاہر کی طرف چپکے رہے اور دین کے باطن کو بھول گئے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر آج حضرت فاطمہ زہرا ہمارے گھروں پر آئے اور دستک دے کہ میرا بیٹا آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، وقت کا امام آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، کیا ہم نے ایسے گھر بنائے ہیں کہ ہم اپنے دروازوں کو کھول دیں اور کہیں بی بی آ جائیں، اپنے فرزند کو لے آئیں، میرے گھر میں گناہوں کی محفل نہیں ہوتی، میرا گھر میں نے ویسا بنایا ہوں جیسا آپ چاہتے تھے، میرے گھر کا ماحول، انہوں نے تو دروازہ نہیں کھولا، کیا ہم دروازہ کھولنے تیار ہیں؟ دوسروں کو برا بولنا بہت آسان ہے، خود کو اس لیول پر تیار کرنا بڑا سخت ہے۔ اپنے گھر کو ایسا بنائیں، محبت بھرا گھر بنائیں، اپنے گھر کو ایسا بنائیں کہ ہم بلا سکیں امام کو، بلا سکیں بی بی زہرا کو۔ بس اپنے آپ کو بی بی کے سامنے، امام کے سامنے حاضر کر کے دل کی گہرائیوں سے امام سے ایک بار توبہ کریں اور کہیں امام میں پلٹنا چاہتا ہوں، امام کریم ہے،
حر کی طرح ہمیں بھی گلے لگا لیں گے، لیکن ارادہ تو کرے انسان پلٹنے کا، محنت کا، کوشش کا، کمال جوئی کا، کمال کی طرف بڑھنے کا ارادہ تو کرے۔ عزیزان گرامی، بی بی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قربانیاں دی، وہ قربانیاں دی جو عظیم تھیں کہ بی بی خود اپنی زبان سے کہتی ہیں کہ مجھ پر جو مصائب ڈھائے گئے اگر دن پر ڈھائے گئے ہوتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ ارباب اعضاء توجہ کیجئے کہ اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو بی بی 18 سال کی عمر میں جب چلتی تھی تو دیوار کا سہارا لے لے کر چلتی تھی۔ کبھی سوچیں کہ چھوٹے حسن حسین جب بی بی کو دیکھتے ہوں گے کہ میری ماں بغیر سہارے کے چل نہیں پا رہی تو چھوٹے بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ارباب اعضاء، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ سانسیں لیتے ہیں، جیسے ہی سانسیں لیتی تھی بی بی ایسا لگتا تھا کہ کوئی تیر چبو رہا ہے۔ بس یہی ایام ہے کہ بی بی کی زندگی کے آخری وقت ہے، سختیاں جھیلتی رہی بی بی، لیکن ابو الحسن سے نہ کہا، علی سے چھپاتی رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ بی بی نے کیسے چھپایا، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ علی غسل دے رہے ہیں، اب تک بچوں کو کہہ رہے تھے آواز بلند نہ کرنا کہیں پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے، اب بھی جب غسل دے رہے ہیں تو علی نے چیخ ماری، یا فاطمہ زہرا، ارے کیسے کیسے غم چھپائے، پسلیاں ٹوٹ گئی، دست مبارک پہ تازیانہ کھایا۔ ارباب اعضاء، ارے وہ بی بی جب زندہ تھی تو پسلیاں ٹوٹ گئی، جب دنیا سے گئی تو تربت کو بھی توڑ دیا گیا۔ آج ہم جب سلام پڑھتے ہیں، کربلا کا رخ کرتے ہیں، ایک گنبد نظر آتا ہے، 40 میں لاکھوں کروڑوں آواز دیتے ہیں لبیک یا حسین، لیکن ایام فاطمہ میں زہرا کی قبر سونی ہے، نہ سایہ ہے، نہ عزادار ہے، نہ ماتم و گریہ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری قوم کو علم سے مالا مال کر دے، ہماری بہنوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری قوم کو محنت اور لگن اور کوشش کے دولت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اسی نوغاواں سادات سے ہندوستان کے بہترین کالج اور یونیورسٹی میں جوانوں کو پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد سیرت زہرا کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں میں سیرت زہرا کے مطابق عفت اور پاک دامنی کے درس کو ان کی زندگی میں بھر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد نائب امام حضرت آیت اللہ خامنائی، حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔